ان ابنی من اہلی، بے شک بیٹا میری اہل سے ہے، بَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے کہ اہل کو بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بڑا ہے حاکموں کا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح نہیں ہے وہ تیرے اہل جو ناجی ہیں، انہ عمل غیر صالح، بے شک عمل اس کا غیر صالح گندا ہے، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کر مجھ سے اس بات کا جو نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم۔ یہ ٹھیک ہے، جہاں اگر ہو تو ٹھیک ہے، صاف ہے، یہ 2-3 کو سمجھاؤ۔ ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں باز کرتا ہوں تجھے یہ کہ ہو جائے تو انجانوں سے۔ قال رب انی اعوذ بک، تو نادى نوح ربہ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں 2 تقریریں ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا یہ منافق تھا، اندر سے مشرک تھا، اور اوپر سے حضرت نوح کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اس کے نفاق کا حضرت کو علم نہیں تھا، اسی لیے آپ کے پاس لکھا ہے کان ابنہ یسر الکفر ویظہر الایمان، کہ حضرت کا بیٹا کفر چھپاتا تھا، ایمان کو ظاہر کرتا تھا۔ فاخبر اللہ تعالی نوحا بما هو منفرد به من علم الغیوب، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو خبر دی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، حضرت نوح غیب دان نہیں تھے۔ اے علمت من حال ابن کا ما لم تعلمہ انت، تو معنی یہ ہوگا کہ میں آپ کے بیٹے کی وہ حالت جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اسی طرح شیخ ابو منصور فرماتے ہیں کان ابن نوح منافقا لا یعلم نوح بکفرہ، کہ ابن نوح منافق تھا اور نہیں جانتے تھے حضرت نوح اس کے کفر کو، بَإِلَّا لَا يَحْتَمِلُ أَن يَقُولَ نوح ان ابنی من اہلی، ورنہ حضرت نوح یہ سوال نہ کرتے کہ یہ میرے اہل سے ہے، اور اس کی نجات کے بارے میں بھی سوال نہ کرتے، یہ مظہر ہی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد روح المعانی ہے، فرماتے ہیں فالحق ان ذالک مسألۃ الانجاء وکان قبل تحقق الغرق عند رؤیت المشارفۃ علیہ، جیسے صبح میں نے ترجمہ کیا کہ یہ نادى نوح الرب، یہ اس وقت ہے جب بیٹا ابھی غرق نہیں ہوا تھا اور یہ غرق ہونے کے قریب تھا۔ لم یکن عالما بکفرہ، حضرت نوح
اس کے کفر کو نہیں جانتے تھے، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُجَاهِرًا بِهِ، اس لیے کہ وہ کفر ظاہر نہیں کرتا تھا، ورنہ حضرت اس کے لیے دعا نہ کرتے۔ تو یہ ایک تقریر ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا یہ منافق تھا، اور حضرت نوح کو اس کے دل کا پتہ نہیں تھا، حضرت نوح عالم الغیب نہیں تھے، اور اس لیے حضرت نے دعا کی۔ تو اس تقریر پر معنی ہوگا وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، اور ندا کی نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، پس عرض کی میرے پروردگار بے شک بیٹا میرا، من اہلی میرے اہل سے ہے، یعنی مومن مواحد ہے، مومن مواحد۔ اب یہ معنی ہوگا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اہل ایمان کو بچاؤں گا، یا اہل مومن کو بچاؤں گا، جو مومن اہل ہے وہ بچے گی، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بڑا ہے حاکم حاکموں کا۔ کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اہل بچے گی اور بیٹا کیسے نہیں بچ رہا۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو جواب ربانی فرمایا اے نوح نہیں ہے وہ تیرے اہل میں سے جو ناجی ہیں، نجات پانے والے، یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، یہ اس کی علت بیان کی کہ اس کا عقیدہ گندا ہے، منافق مشرک ہے، خاتمہ تک تباہ کار رہے گا۔ فلا تسألنی، بس نہ سوال کر مجھ سے اس بات کا جو نہیں ہے تجھے اس بات کا کوئی علم۔ تو یہ اس تقریر پر یہی ہوگا کہ یہ کیا تھا، منافق، حضرت کو علم نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ بعض نے جو تقریر کی وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کا یہ ندا جو تھی پہلے بیٹا کو دی کہ ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، اور جب دیکھا کہ بیٹا نہیں آ رہا تو اللہ سے التجا کی، بیٹے کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہی التجا تھی کہ بیٹا میرے خاندان سے ہے، اسے ایمان کی توفیق دے، یہ ابھی تک غرق نہیں ہوا تھا، اور عذاب اس کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا۔ اب اس پر اشکال نہیں، مودودی نے یہاں جو کچھ لکھا ہے حضرت نوح کے بارے میں، تو وہ بالکل ہی وہ آدمی لکھ سکتا ہے جو جاہل اور ناخواندہ ہو، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تفسیر تفہیم القرآن میں کہ اور کئی مسائل ہیں، ایک یہ کہ حضرت نوح پیغمبر ان کا سگا بیٹا، نسبی بیٹا، یہ آپ کے نسب سے ہے۔ بعض علماء نے لیس من اہل کا اس پر غلط تفسیر کی اور یہ کہا کہ یہ حضرت نوح کا حلالی بیٹا نہیں تھا۔ تو آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ یہ بہت جہالت کی بات ہے، اور یہ جن حضرات نے کی ہے انہیں مقام نبوت کا بھی علم نہیں، تفسیروں میں یہ قول بھی ملے گا۔ اور یاد رکھو پیغمبر کی کوئی بیوی بھی وہ زانیہ نہیں ہوتی، تو یہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا تھا۔ تو لیس من اہلک کہنے سے آگے خود وضاحت آ گئی انہو عمل غیر صالح، تو اس سے پتہ چلا کہ نسب بغیر ایمان کے فائدہ نہیں دیتا۔ پیغمبر کا بیٹا بھی ہو لیکن مشرک ہو
تو اس کو پیغمبر کا بیٹا ہونا بھی نہیں بچا سکتا. جیسے یہ کنان مشرک تھا اور نوح پیغمبر کی کوشش کے باوجود یہ نہیں بچا اور غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ نسب تب کام دے گا جب ایمان ہو. اگر ایمان نہیں تو نسب پھر کام نہیں دے گا. یہ تو پیغمبر کا بیٹا ہے. اور آج جو پاکستانی نسب ہے کئی چوڑوں کی نسل ہے اور کلیوں کی نسل ہے اور وہ کہلواتی ہے کہ ہم سید ہیں جی، ہم سادات ہیں اور بھونکے ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو اصلی سید بھونکے تب بھی انہو لیس من آلک. اور یہ جو نقلی چوڑے سید بنے ہوئے ہیں اور ساری متے کی پیداوار، اور یہ صحابہ پہ تبرہ کر کے کیا کہتے ہیں ہم سید ہیں. یہ سید نہیں، یہ سور ہے، یہ خنزیر ہے. ہاں ہو مشرک، اور مشرک سید نہیں ہوتا. مشرک جو ہو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، چاہے وہ پیغمبر کی نسل سے بھی ہو. بدعتی سید نہیں ہوتا. سید وہی معتبر ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق ہے. اور آج ہمارے معاشرہ میں صرف ایک ہی کوڈ چلتا ہے، فلاں کون ہے جی؟ سید ہے. یہ سید صاحب ہیں. سید صاحب عقیدہ گندا سید کا، صحابہ کا دشمن، گھوڑے کا پجاری. اور سکول کالج میں جاؤ تو وہ سیدانیاں پھر رہی ہیں کجریاں بن کر، اور سارے طوائف بن کے. کون ہیں جی؟ یہ سید ہے. تو یاد رکھو عقیدہ اور عمل یہ ہوتا ہے اصل. اور اگر عقیدہ اور عمل نہیں تو وہ سید کہلوائے تب بھی لعنتی ہے اور جہنمی ہے، اور چاہے کوئی اور چیز کہلوائے تب بھی. تو اس لیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جہاں فرماتے تھے سیداں دا بھی کنڈا نکل گیا. ہاں سیداں دا بھی کنڈا نکل گیا. ہاں میں سید ہوں. دوسرا یہ کہ زندہ پیغمبر ہے، اور زندہ پیغمبر بیٹے کے لیے پہلے بیٹے کو بلایا پھر اللہ کے سامنے رویا. لیکن زندہ پیغمبر کو بھی بیٹے کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں. یہ جو کہتے ہیں مردے منوا لیتے ہیں اور ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے پتہ چلا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے. اللہ سے کوئی زوری زور منانے والا نہیں. پیغمبر نہیں منوا سکتا تو تیرا بابا کہاں سے منوائے گا؟ اور یہ بابا جو شلوار نہیں سنبھال سکتا، نانگے شاہ، یہ اللہ سے منوائے گا. اور کیا جی یہ تقدیرہ موڑ دیندے نے. تقدیرہ حضرت نوح اپنے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکے. ہاں 950 سال تک محنت کرنے والا پیغمبر. کہتے ہیں انہوں نے جوہدیاں کی ہیں، محنتیں کی ہیں حضرت نوح سے زیادہ. یہ وہ 950 سال توحید کی دعوت دینے والا. بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی، بیٹا بھی نہیں ہوا، بیوی بھی غرق ہو گئی، بیٹا بھی غرق ہو گیا، دونوں مسلمان نہیں ہوئے. تو تقدیرہ موڑ دیندے کا کیا مطلب؟ تقدیرہ موڑ دیندے. اگر کوئی تقدیریں موڑ سکتا ہوتا، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کر سکتا ہوتا اور کوئی کرنی بھرنی والا ہوتا تو حضرت نوح اپنے بیٹے کی تقدیر موڑ لیتے. ہاں وہ تو تمہارا شاعر بھی گیا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. وہ کون سا ولی ہے جو حضرت نوح سے بڑا ہے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جسے خود کلمہ پڑھنا چاہیے.
تقدیر پیغمبر کریم اپنے چچا کے سرانے بیٹھ کے رو کر اٹھے اور چچا کی بھی کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکے، تقدیر نہیں بدل سکے، تقدیریں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو جہاں زندہ پیغمبر نہیں منوا سکے تو مردہ کیا منوائے گا؟ قبر والا بابا کیا منوائے گا؟ بلکہ منوانا تو دور کی بات۔ لا تسألنے فلا تسألنے، سوال بھی مجھ سے مت کرنا، دوبارہ مجھ سے مانگنا بھی نہیں، سوال پہ بھی پابندی۔ ما لیس لک بہ علم، اس بات کا کہ جو نہیں ہے تجھے اس بات کا کوئی علم۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انی اعظک، بے شک میں تجھے باز کر رہا ہوں، ان تکون، یہ کہ نہ ہو جائے تو انجانوں سے، من الجاہلین۔ قال رب انی اعوذ بک، التجائے نو، حضرت نو کو بیٹا بھول گیا، رب اپنی پڑ گئی، رب اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا کہ نہیں مجھے، بہ علم، اس کی حقیقت کا کوئی علم، بَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، گزشتہ معاف فرمائیے، گزشتہ معاف فرما دے، کیونکہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، ہو پڑوں گا میں برباد ہونے والوں سے، تو ہی مجھے بچا لے۔ تو یہ پیغمبر اللہ کے سامنے رو پڑا، من الخاسرین۔ دوسرا مسئلہ پتہ چلا کہ پیغمبر نوح بھی غیب دان نہیں ہے۔ اگر حضرت نوح غیب دان نہیں تے پیر جیلانی کدھر غیب دان ہوگا؟ باہو تے بلا کدھر غیب دان ہوگا؟ غیب دان ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے، مختار کل ہونا بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ اور فرمایا قیل یا نوح، خاتمہ قصہ نوح، کہا گیا اے نوح، اہبط بسلام، اتر تو جودی سے زمین پر، بسلام، ساتھ سلامتیوں کے، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ، علیک جو اوپر تیرے ہیں، وعلی امم، اور اوپر جماعتوں کے، ممن، ان لوگوں سے، ماں کا جو تیرے ساتھ ہیں، وامم، اور بہت جماعتیں ہوں گی، سنمتعہم، جو چند روز ہم نفع دیں گے ان کو دنیا میں، ثم یمسہم، پھر اس کے بعد پہنچے گا ان کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ یا نو جہاں پر صنعت الاعتباء کے اصل عبارت ہے بسلام منا علیک، بسلام منا علیک، وبرکات علیک، اہبط، اتر، جودی پہاڑ سے زمین کی طرف، بسلام منا، سات سلامتیوں کے، ہماری طرف سے اوپر تیرے، وبرکات، اور سات برکتوں کے، علیکا، اوپر تیرے، وعلی امم، تجھ پہ بھی میری سلامتیاں اور برکتیں ہوں گی، سلامت من الآفات، برکات میں ازدیاد نعم ہے، علی امم، اور اوپر جماعتوں کے، ممن،
ماں کا ان لوگوں سے جو تیرے ساتھ ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ جو ان کی پشتوں میں تھے. اور یہی نو آدم ثانی ہے اور بہت جماعتیں ہوں گی، ہم انہیں نفع دیں گے چند روزہ دنیا میں، ثم پھر اس کے بعد ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم. تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی. جملہ معترضہ برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کریم کی صداقت کا جملہ ہے. خیال کرنا ذرا، تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی. کچھ کس لفظ کا معنی ہے؟ من کا معنی ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا، بہی کر رہے ہیں ہم ان خبروں کو الیک طرف تیرے، ما کنت تعلمھا، اس لیے کہ نہیں جانتے تھے آپ ان خبروں کو، انتا آپ بھی بلا قوموں کا اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، من قبل ھذا، پہلے اس بہی کرنے سے، پہلے اس بہی کرنے کے، ھذا من قبل ایحائی الیک، من قبل ایحائی الیک، مدارک پہلے اس سے کہ میں بہی کروں طرف تیرے. فاصبر، تلکا من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی کہ ہم ان کو بہی کر رہے ہیں طرف تیرے. صداقت رسول کیسے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم کے پاس پڑھے نہیں، دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں، اور کسی مدرسہ میں گئے نہیں، اور اتنی صداقت کے ساتھ اتنی کھلی سچائی. حضرت نوح کا واقعہ جو پہلی کتب میں بھی موجود ہے، اس کو آپ نے پوری سچائی اور حقیقتوں کے ساتھ بیان کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے. اس لیے اس جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ صداقت رسول. دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض روافض اور بعض رضاخانی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاضر و ناظر کی تشریح میں انہوں نے کئی دفعہ یو ٹرن لیا اور اپنے عقیدے کو بدلا. اصل ان کا عقیدہ تھا کہ آپ وجود مقدس جسم بشری کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اصل عقیدہ یہی ہے جو مقیاس حنفیت میں ہے، اور مولوی مفتی امین فیصل آبادی اس کا رسالہ حاضر ناظر ہے. اور اس طرح اور بھی دیگر بریلویوں کا یہی نظریہ تھا کہ آپ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور جسم اطہر کے ساتھ. بعد کے جو بریلوی آئے انہوں نے پھر اس نظریہ کو بدلنے کی کوشش کی، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ تو روضہ انور میں ہیں لیکن پوری کائنات آپ کے سامنے موجود ہے. پھر کچھ بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، جسم اقدس ہر جگہ پہ حاضر و ناظر نہیں. پھر کچھ بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علمی لحاظ سے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، نہ روح نہ جسم. پھر کچھ آگے بریلوی آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عرض اعمال، امت کے تمام اعمال نبی کریم علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں، اور اس معنی میں آپ حاضر و ناظر ہیں.
اور یہ نظریہ بوئی روافظ کا اور للڑ بزرگوں کا کہ نبی کریم علیہ السلام پر، بلکہ للڑ اس سے تھوڑا آگے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہر کافر پہ بھی عمل پیش ہوتی ہیں، ہر مومن پہ بھی عمل پیش ہوتی ہیں۔ تو یہ حاضر ناظر کان ما جو کن تب ہو سکتا ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے ہوں۔ اور جن حضرات نے کہا علم غیب تو نبوت کے معنی میں داخل ہے، یا جنہوں نے کہا معراج کو ملا، تو بہرحال یہ حضرات کا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں۔ صرف آپ نہیں، ان کا تو نظریہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کی نظریں لوح محفوظ میں لگی ہے، ہاں وہ بھی وہاں سے مطالعہ کرتی ہیں، تو مطالعہ گاہ لوح محفوظ ہے۔ تو یاد رکھ لو یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی خالصتاً کفریہ ہے، اور یہ کہ نزول قرآن سے پہلے آپ قرآن جانتے تھے، یہ بھی خالصتاً کفریہ نظریہ ہے۔ اس کو مفتی احمد یار خان نے بھی ذکر کیا، جس میں وہ کہتا ہے جبریل پہلی وحی لے کے آیا تو اس نے پڑھا، اس نے کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما آنا بیکار علم، میں پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے والا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں۔ یہ حکیم الامت نے معنی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا ہوں۔ خیر اس کی پٹائی تو غلام رسول سعیدی نے بھی کر دی، اس نے کہا کہ ہمارے حکیم الامت نے جھوٹ بولا ہے، یہ معنی نہیں بنتا۔ تو اس آیت پہ ذرا غور کرو، اس میں آپ کے جسمانی حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے، روحانی حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہے، اور علمی لحاظ سے بھی حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے، ہر لحاظ سے۔ کیوں؟ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا جو بیان کر رہے ہیں ہم ان خبروں کو، الیک آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا، یہ جملہ معلل ہے اس لیے کہ نہیں تھے جانتے آپ ان خبروں کو، انتا بھلا قوموں کا، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی، ہماری وحی کرنے سے پہلے جب تک ہم نے وحی نہیں کی آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ کی قوم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر وہ طاہر القادری علم ترا، کیا آپ نہیں تھے؟ نہیں دیکھا ہے، دیکھا وہی ہے۔ تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا کہ ہماری وحی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ جسمانی حاضر ناظر ہوں، روحانی حاضر ناظر ہوں، علمی لحاظ سے حاضر و ناظر ہوں، یا نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے ہوں، تو اس آیت کا پھر کوئی معنی نہیں بنتا ما کنت تعلمھا انت ولا قوموں کا۔ تو یہ جو حاضر ناظر یہ عقیدہ نزول قرآن سے پہلے قرآن جاننے والا ہے، یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، اور اس طرح کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ ذالک من انباء الغیب بھی آیا، تلک من انباء الغیب بھی آیا، اور پھر سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، اس سے پہلے ہماری وحی کرنے سے پہلے آپ لمن الغافلین، البتہ بے خبروں سے تھے۔ اسی طرح فرمایا ما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین میں ٹھہرنے والے نہیں تھے جب موسیٰ کی طرف وحی آئی۔ ما کنت بجانب الطور اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، شاہدین احمد رضا نے معنی کیا، اور آپ نہیں تھے وہاں حاضر، ما کنت من الشاہدین۔ اور اسی طرح ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ما کنت لدیہم اذ اجمعوا، جب یوسف کے بھائی یوسف کے متعلق مشورہ کر رہے تھے آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا
کہ جب مریم کی قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ مریم ایہم یکفل مریم، وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے، تو یہ بہت ساری آیات جو صراحتاً دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ماننے والے سری نصوص کے منکر ہو کر قطعی کافر اور بے دین ہیں۔ ہاں، یہ جو تمہارے مفتیان کرام ہیں اس مسئلہ کو بھی فروع سمجھتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی حاضر ناظر کا مسئلہ بھی فروعی ہے، پتہ نہیں ان کا مسئلہ اصولی کون سا ہے۔ تلک من انباء الغیب، انباء الغیب کا معنی لکھا ہے ما غاب عنکا، جو آپ سے غیب تھا، ما غاب عنکا نوحیہا الیک، ہم وہی کر رہے ہیں طرف تیرے، ما کنت تعلمہا، اس لیے کہ نہیں جانتے تھے آپ ان خبروں کو، آپ بھی بھلا قوموں کا اور آپ کی قوم بھی، من قبل ایحائی الیک فاصبر، اب فاصبر سے پہلے ایک عبارت لگانی ہے، فاصبر مگر بعد از ثبوت نبوت اگر مخالفت کرتے ہیں تو فاصبر، پڑھو عبارت پڑھو، مگر بعد از ثبوت نبوت اگر مخالفت کرتے ہیں تو فاصبر، سہتا رہ، صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، اس کا تھوڑا ساؤنڈ بڑھاؤ تھوڑا سا، ان العاقبۃ، بے شک عاقبت، عاقبت سے مراد المحمودہ، اچھا انجام ہے، واسطے بچنے والوں کے، کس سے بچنے والوں کے، ان الشرک، مدارک، شرک سے بچنے والوں کا، ان العاقبۃ، بے شک اچھا نتیجہ ہے، واسطے متقیوں کے، اور متقی کون ہیں؟ جو شرک سے بچتی ہیں۔ ہاں بھائی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قصہ ثانیہ متعلق بذابہ اول، یہ بھی پہلے دعویٰ کے متعلق ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، العبادت للہ وحدہ، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف عاد کے بھائی ان کا ہود، یعنی بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف بھائی ان کا، برادری کا یا وطن کا، ہود، ہود امت عاد ہے، رسول ہود ہے، قال یا قوم، مقصد تبلیغ، فرمایا اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، یہ ما لکم یہ جملہ معللہ ہے، ما لکم علت اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوا اس کے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم الا مفترون مگر مفترون، جھوٹ بولنے والے، افتراء کرنے والے، فی جعلہم الالوہیت لغیر اللہ، البحر المحیط، بیچ بنانے کرنے تمہاری الوہیت غیر اللہ کے لیے، یا قوم رفع مانے صحت نبوت یعنی لالچ، رفع مانے صحت نبوت یعنی لالچ، یا صحت نبوت سے معنی کو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ لالچ ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم نہیں مانگتا میں تم سے علیہ التوحید، علیہ التوحید دعوت توحید پر، اجرن کوئی مزدوری، ان اجریہ الا علی الذی، علت نہیں ہے مزدوری میری مگر اوپر اس ذات کے، فطرنی جس نے عدم ماس سے پیدا کیا مجھے، افلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یا قوم اصول فوز اول،
تلقین استغفار، پہلا کامیابی کا اصول تلقین استغفار، بیا قوم اے میری قوم، استغفروا ربکم، استغفار کرو، معافیہ مانگو اپنے رب سے، من الشرک والمعاصی، مظہر یہ ہے شرک اور گناہوں سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو طرف اسی کے، ثانی تلقین توبہ یعنی آئندہ کے لیے رجوع رکھو اسی کی طرف، بطاعتہ بترک عبادت غیر ہی، اس کی اطاعت کر کے اور غیر اللہ کی عبادت ترک کر کے، یرسل السماء، تو اب دو برکتوں کا بیان ہوگا برکات توحید میں سے، ان میں سے پہلی برکت ہے یرسل السماء علیکم، چھوڑ دے گا السماء آسمان کو یعنی بارش کو، اوپر تمہارے مدرارن بہت برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ برکت ثانیہ دوسری برکت، اور زیادہ دے گا تمہیں قوتاً طاقت، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طرف تمہاری طاقت کے، تمہاری طاقتیں بڑھا دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور مت پھرو، مجرمین جرم کرنے والے یعنی مشرکین، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور مت پھرو توحید ایمان سے، مجرمین، قالوا یا ہود، تو حضرت ہود نے بھی وہی دعوت دی اور فرمایا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم نے جو الوہیت کے بہت سارے الہ بنا رکھے ہیں اور الوہیت کے دعوے کر رکھے ہیں، یہ سب تمہارا افتراء ہے، میں مقصد تبلیغ میرا یہ مقصود زندگی ہے، یہ گزران زندگی نہیں، یہ معاش نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا مقصود بیان توحید ہے، اور تم سے معاش میں نے کیا مانگنا ہے؟ میرا اجر اور مزدوری اس ذات پہ ہے جس نے مجھے عدم سے پیدا کیا، وجود دیا، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، بجا قوم، اور یہ وہی ضابطہ ہے جو شروع میں گزرا ہے کہ سابقہ گناہوں پہ استغفار اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، تو اس کی دو برکتیں تمہیں ملیں گی، ایک تمہارے مال بڑھیں گے اور دوسرا تمہاری صحت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ استغفار اور توبہ کی برکات میں سے دنیاوی معاشی معیشت کا بھی بڑھ جانا اور صحت قوت میں بھی برکت کا حصول، یہ استغفار اور توبہ کے ثمرات میں سے ہے۔ فرمایا مجرم بن کے مت توحید کو چھوڑو، قالوا یا ہود، کہا انہوں نے اے ہود، ما جیتنا نہیں لایا تو ہمارے پاس، بے بینۃ کوئی واضح دلیل، کوئی صاف دلیل، وما نحنو اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے، وما نحنو بے تارکی نہیں ہیں ہم کبھی بھی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، ان قولے کا محض تیرے کہنے پر، لا یکون قولو کا سبباً لترکنا، ما یقول اس کو دوبارہ سنبھال بھائی، لترکنا ابن عطیہ، اس کا دوبارہ ذرا چیک کرو اس کو، یہ تو پہلے جو لگا تھا وہ بہت بہترین لگا تھا آپ کی اس مشین سے، اس کا سیٹ کرو، یہ گھٹا گھٹا آواز ہے، ان قولے کا لا یکون قولو کا سبباً، آواز کم رکھو، صاف رکھو، اور یہ گلہ یہ بھی لے رہا ہے،
لا یکونو قولوں کا سبباً لترکنا، نہیں ہوگا قول تیرا سبب ہمارے چھوڑنے کا. وما نحن عناد قوم، اور نہیں ہیں ہم لک بمؤمنین تیرے لیے کسی طرح یقین کرنے والے. ان نقولو نہیں کہتے ہم الا اعتراکا مگر پہنچائی تجھے بعض ہمارے الہوں نے، بعض آلہتنا بسوء کوئی برائی، بسوء کوئی تکلیف، اعتراکا لکون ہی سبہ وحرز علی ترکہا البار المحیط، لکون ہی سبہ وحرز علی ترکہا، کہ تو نے ہمارے الہوں کو برا بھلا کہا، وحرز علی ترکہا اور تحریض کی ان کے چھوڑنے پر. تو اعتراکا کا معنی ہوتا ہے اب یہاں جو مقصد ہے ان کا پہنچایا تجھے ہمارے بعض الہوں نے بسوء، اوپر لکھا ہے معنی ھذا انہو افسد اکلکا بعض آلہتنا لسبک ایہا وصدک عن عبادتہا وحدک لہا عن رتبۃ الالوہیت، کہ تو ہر وقت ہمارے الہوں کے پیچھے لگا رہا اور تو ان کو گالیاں دیتا تھا. لسبک ایہا وصدک عن عبادتہا، اور تو نے تیرا جو روکنا ہے ان کی عبادت سے اور ان کے رتبہ الوہیت سے گرانا ہے، تو انہوں نے تجھے کچھ پہنچایا ہے بجنون بخبل حتیٰ تتکلم بالخرافات، حتیٰ کہ یہ تو خرافات بول رہا ہے تمام اکابر کے مذہب کے خلاف. بالخرافات ذالکا، یہ اس لیے ہے کہ تو اس کو بند کر رہا